قرآن مجید نے دو اصطلاحات کہیے، تعبیرات کہیے، ایک دوسرے کے برعکس اکثر استعمال کی ہیں۔ ایک ہے اتبع ما یوحی الیک من ربک یا واتل ما اوحی الیک من ربک، اور ایک ہے ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ یعنی ایک راستہ ہے جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے ارشادات اور ان کے بتائے ہوئے راستے کی پر چلنا ہے، اور ایک راستہ ہے اپنی مرضی پر چلنا ہے، اپنا اجتہاد، اپنا خیالات، اپنی عقل، اپنی پسند۔ فرمایا ایسے شخص کو اپنا مقتدا اور مطاع ہرگز نہ بنانا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ اللہ کسی کے دل کو اگر اپنی یاد سے غافل کرتا ہے تو وہ سزاً کرتا ہے، ابتدا اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین۔ جو انسان رحمان کے ذکر سے اپنے آپ کو بالکل بے تعلق کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیتے ہیں جو اس کا ہمزاد بن جاتا ہے۔ تو انسان ایک مدت تک اللہ کے ذکر سے خود اعراض کرتا ہے، تب ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے توفیق سلب کر لیتے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، مت کہنا ماننا اس شخص کا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دی۔ اور ایک بات اور ثابت ہو گئی کہ ذکر کا اصل تعلق دل سے ہے۔ من اغفلنا قلبہ، یہ قلب کی کیفیت کا نام ہے غفلت، اور قلب کی کیفیت کا نام ہے ذکر۔ اس کی بات نہ ماننا۔ وکان امرہ فرطا، اور ایسے شخص کی بات نہ ماننا کہ جس کے معاملے میں اعتدال نہیں ہے، بے اعتدالی ہے، حد سے گزرے ہوئے اس کے معاملات ہیں۔ اب ذرا سا اللہ میرے لیے آسان کرے کہ میں وہ بات پوری کہہ سکوں جو میرے ذہن میں بہت زمانے سے ان آیات کے مفہوم کے طور پر گردش کرتی رہتی ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ جب سے یہ مغربی تہذیب کا، اگر اس کو تہذیب کہنا صحیح ہو، مجھے ہمیشہ اشکال ہوتا ہے اردو کا لفظ تہذیب اس کے لیے استعمال کرتے ہوئے، مگر افسوس یہ ہے کہ اور کوئی اور عام فہم لفظ ایسا نہیں ملتا مجھ کو، اور اس لیے میں اس کو استعمال کرتا ہوں، حالانکہ مجھے بڑی کراہت ہوتی ہے، کیونکہ مغربی جو لائف اسٹائل ہے وہ ایک سویلائز لائف اسٹائل، اسے کوئی نہیں مان سکتا، کم سے کم وہ نہیں مان سکتا جو سویلائزیشن کے مفہوم کو سمجھتا ہو۔ جانوروں کے اندر بھی تو عادتیں ہوتی ہیں، آپ تو اس کو کوئی کلچر و تہذیب تو نہیں کہتے۔ جب سے یہ غلبہ ہوا ہے اس کلچر کا، اس تمدن کا، اس تہذیب کا، جس نے انسان سے انسانیت چھین لی، انسان کو انسانوں سے زیادہ حیوانوں سے قریب تر کر دیا۔ انسان تو اس انسان کو کہتے ہیں جو اس جسمانی ڈھانچے کے اندر ہوتا ہے، جس کو روح کہتے ہیں، وہ ہے اصل انسان۔ اور اس مغرب نے اس روح کو تڑپا کر تقریباً مار ڈالا ہے۔ اس کو کوئی غذا مغربی تمدن سے روح کو غذا نہیں ملتی، ساری فکر اس جسم کی ہے۔ تو جب سے یہ طرز زندگی دنیا میں عام ہوا ہے اور دن بدن عام ہوتے ہوتے بالکل چھا گیا ہے، تب سے آپ دیکھیے کہ دنیا کے اکثر انسانوں کا حال، اور میں اب مجبوراً ڈرتے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان اکثر انسانوں میں آج اکثر مسلمان کہلانے والے مرد اور عورتیں بھی شامل ہیں کہ ان کی توجہ قرآن کی طرف بالکل ختم ہو چکی۔ ہمارے کروڑوں لوگوں نے کبھی قرآن کے سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کی، اور کروڑوں عورتوں نے بھی قرآن مجید کے سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں۔ کوئی یہ بات ضروری نظر ہی نہیں آتی۔ ہم جو بھی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، حالات کا انالائسس کرتے ہیں، وہ سیاسی اور صحافتی دنیا میں جس قسم کے تذکرے اور ہوتے ہیں، ہمیشہ اسی سے متاثر ہمارے تجزیے بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے کہ فتنہ دجال کے دور میں یوں سمجھو بالکل یکسو ہو کر وحی کے علوم میں لگنا، جو علوم وحی کے ذریعے ملے ہیں ان میں اپنے آپ کو لگاؤ گے، اور کسی ذکر و دعا والے ماحول سے اپنے آپ کو جوڑ لو گے اور بالکل یکسو کر لو گے، اور اپنی جو محبت اور اطاعت کے مرکز جن کو تم کو بنانا ہے، وہ ایسے لوگ اگر ہوں گے جو دن رات دعائیں میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر کثرت سے ذکر کرتے ہیں، صبح شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ان کی یہی پہچان ہے، تو تم بچ جاؤ۔ دیکھیے پہلی آیت میں علم کا ذکر ہے، دوسری آیت میں ذکر اور اہل ذکر کا ذکر۔ علم الہی اور ذکر الہی، یہ ہے
دجالی فتنے سے حفاظت کا سبب اور علم الہی، ذکر الہی بھی خاص طور پر اہل صفا، اہل باطن، اہل ذکر و اخلاص، یریدون وجہہ، اہل اخلاص کی صحبت میں رہو، ان کے ماحول میں رہو۔ کتنی صاف ہدایت ہے۔ اور اب میں آپ سے آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات اور عرض کروں۔ آپ دیکھیے ذرا، موجودہ دجالی تہذیب سے محفوظ لوگ آج ہمارے معاشرے میں کون سا طبقہ نظر آتا ہے؟ میں افراد کی بات نہیں کر رہا ہوں، کون سا طبقہ زیادہ نظر آتا ہے نسبتاً محفوظ؟ ریلیٹیولی جو لوگ کم متاثر ہیں دجال کے فتنے سے، یا کچھ لوگ بالکل محفوظ ہیں انشاءاللہ، وہ کس طبقے سے تعلق؟ کیا وہ لوگ اس طبقے سے تعلق نہیں، وہ لوگ نہیں ہیں وہ جن کا اصل تعلق جو ہے وہ قرآن و حدیث کے علوم سے ہے، جنہوں نے دنیا بھر کی اور چیزیں نہیں پڑھی اور یکسوئی کے ساتھ قرآن و حدیث کے علوم میں خوب لگے اور بند چہار دیواری میں انہوں نے علم قرآن اور علم حدیث حاصل کیا اور اپنے آپ کو کسی اچھے، نیک، مخلص، تقوی اور ذکر والے ماحول میں رکھا اپنی تربیت اور حفاظت کے لیے، اور یہاں تک کہ ان کے اوپر علم الہی کا اور ذکر الہی کا کچھ رنگ چڑھ گیا۔ کیا یہ ایمانداری کی بات نہیں ہے کہ عرب ہو یا عجم، یہی طبقہ ہم کو محفوظ نظر آتا ہے؟ اگر دوسرے طبقوں کے کچھ لوگ اللہ کی توفیق سے فتنہ دجال اور مغربی تہذیب کے اثرات سے کلی طور پر یا تھوڑے بہت محفوظ ہیں بھی، تو کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ وہ بھی فیض ہے دراصل انہی حضرات کا؟ کہیں نہ کہیں ان کا جوڑ اور رابطہ ایسے اللہ والوں سے ہے۔ خدا کے بندو، افراد ہر جگہ آپ کو بگڑے ہوئے مل جائیں گے، لیکن طبقے کی بات میں کر رہا ہوں۔ کیا نسبتاً وہی طبقہ محفوظ نہیں ہے جنہوں نے اپنے آپ کو قدیم ایک طرز کے اندر محدود کر رکھا ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ شیطان آپ کے ذہن میں اس وقت کچھ وسوسے اگر کہیں نہ ڈال دے، فلاں صاحب تو ایسے ہیں، وہ بھی تو مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، فلاں صاحب تو ایسے ہیں کہ وہ بھی تو اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ارے میرے پیارے دوستو، میں افراد کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں طبقے کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی سچ بولنے والا انسان اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ اس موجودہ دجالیت کے غلبے کے دور میں بھی جو لوگ نظر آتے ہیں کہیں ٹمٹماتے ہوئے چراغوں کی طرح، وہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بالکل یکسو کیا قرآن و حدیث کے علوم کے لیے۔ اگر انہوں نے کچھ اور پڑھا تو بعد میں پڑھا، قرآن و حدیث کی خدمت کی نیت سے پڑھا، اس کی حفاظت کی نیت سے پڑھا اور ان علوم کو پھیلانے کی نیت سے پڑھا، تاکہ وہ اس طبقے کے لوگوں سے بات کر سکے جن کو مدرسوں میں پڑھنے کا موقع نہیں ملا، جنہیں علوم قرآن حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا، جو قرآن کی چند آیتیں نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ اکبر! یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فتنہ دجال کا جو شروع میں جو صورتحال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا، اور اس سے جوڑ کر اب یہ بیان کیا کہ یہ کیفی زندگی ایک ہے، یہ ایک واقعہ تاریخ کا نہیں ہے جو ماضی میں گزر گیا، دراصل یہ طرز زندگی ہے۔ کہف والوں نے ایک مثال قائم کر کے قیامت تک کے لیے ایک خاص طرز زندگی، ایک خاص نظام تعلیم اور نظام تربیت، تعلیم کا نظام، سلیبس کیا ہو، اور تربیت اور اصلاح کا طریقہ کیا ہو، یہ اصحاب کہف نے ایک قربانی دے کر پیش کر دیا۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی اور ان کے معمولات کی برکت سے ایسے حالات پیدا کیے کہ ایک زبردست صالح انقلاب آ گیا۔ تو وہ جب وہ دور آئے گا جس دور کے میں فتنے سے بچانے کے لیے سورہ کہف اللہ نے اتاری ہے، تو اس دور میں بھی تم کو یہی کرنا ہے۔ وہ بھی اصحاب کہف اصحاب الرقیم بھی تھے، یعنی وہ کتاب لے کر گئے تھے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الکتاب کا یا کتاب کا مطالعہ کرتے رہتے تھے، وہی ان کی مشغولیت تھی۔ تو تم بھی چمٹ جانا اس دور میں اللہ کی کتاب، وحی سے چمٹ جانا، اور تم بھی چمٹ جانا اہل اللہ سے، اہل ذکر سے، یعنی جن کی سب سے بڑی پہچان۔ دیکھو اعمال تو وہ اور بھی کرتے ہیں، ان پہچان کیا ہے؟ مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، ایک خاص پہچان ہو جاتی ہے کسی گروہ کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اور اعمال نہیں کرتے، وہ گھر بھی بساتے ہیں، وہ معاشی ضرورتوں کا
بندوبست بھی کرتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ پہچان کیا ہے ان کی پہچان ہے بندگی، عبودیت، الدعاء مخ العبادہ، یہاں یدعون ربہم کا لفظ ہے، تو ان کی پہچان یہی ہے کہ بہت ہی بس کثیر الدعا لوگ ہیں، دعا سے بڑی مناسبت ہے ان کو۔ میرا تو دل ہی نہیں چاہ رہا کہ اس مضمون کے آگے بڑھوں، اس لیے کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری اصل دوا جو تھی وہ ہم سے کہیں چھوٹ گئی۔ اس زمانے کے ماحول کے مضر اثرات سے اپنے کو بچانا کن اعمال کے ذریعے ممکن تھا؟ اور اب میں ایک بات کہہ دوں آگے بڑھنے سے پہلے کہ میں اپنے ان تمام علماء، صلحاء، اپنے ان نوجوان علماء اور طلباء عزیز کو پہلے میں مبارکباد پیش کروں کہ تم اور ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ کسی نہ کسی درجے میں ہمیں اس گروہ سے اللہ نے کوئی رشتہ جوڑ دیا۔ ہم وہ تو نہ بن سکے، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا اور ہم نے مدرسوں کی چہار دیواری کے اندر قرآن کا اور وحی کا اور حدیث کا علم حاصل۔ ہم کتنا فائدہ اٹھا سکے یہ ہماری کمی رہی، اللہ کرے آئندہ زندگی میں ہم کو اس کی تلافی کی بھی ہمت اور توفیق ملے، لیکن اتنا تو ضرور ہوا کہ من حیث مجموعی اعتبار سے ہمارا تعلق اس طبقے سے جڑ گیا۔ اب ہم اپنی کمیوں کو دور کر سکتے ہیں، تلافی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اور اپنے دوسرے عزیزوں اور نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، ان تمام لوگوں سے جن کو نہیں موقع ملا اور ان کی تعلیم اسکول اور کالج یونیورسٹیوں میں ہوئی، آپ ملت کا آپ بھی بہت قیمتی طبقہ ہے، بہت قیمتی طبقہ ہے۔ اتنا کر لیجئے کہ اس کمی کو بھی دور کرنے کی کوشش کیجئے، چاہے عمر کے کس مرحلے میں۔ آپ کسی طرح قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں، مستند اور معتبر علماء سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ایسے پیارے پیارے مجموعے ہمارے علماء نے لکھ دیے اور وہ کئی زبانوں میں ہیں، آپ آرام سے حدیث کا علم حاصل کر سکتے ہیں بقدر ضرورت۔ اور میں درمیان میں کہہ دوں تاکہ آپ لوگ بار بار تقاضے کر کے وہ کام ہم سے کرا لیں کہ اس دوران بہت سے لوگوں نے یہ اصرار سے فرمائش کی ہے کہ کسی طرح ہم لوگ جو گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹس اور پروفیشنل لوگ ہیں، ہمارے لیے آن لائن کم سے کم کلاسز قرآن اور حدیث کے شروع کروا دی۔ تو اس دوران اب تو جو کہ ایسا لگتا ہے کہ آن لائن کا زمانہ آگے بہت زیادہ آئے گا، تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی ہمت دے اور کچھ ضروری اس کے وسائل اور اسباب بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دے اور ایسے دو چار ساتھی بھی عطا کر دے کہ تاکہ آن لائن کلاسز میں اس طرح کے شروع کر سکوں جس میں ہمارے نوجوان میل اینڈ فیمیل بچے اور بچیاں ہمارے اور پروفیشنل خواتین مرد حضرات وہ اس کمی کو کسی حد تک دور کر سکیں۔ میں جانتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد میں اس دور میں کالج اور یونیورسٹیوں کے طبقوں کے اندر بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بڑھتی چلی جا رہی ہے جن کو خود اپنی اس کمی کا احساس ہو رہا ہے اور وہ مختلف تدبیروں سے اپنی اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ایسے سب لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ان کی یہ کوشش 100% کامیاب ہو۔